یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں واقعی مناسب ہوئی ہے, متوازن ہوئی ہے, یا گڑبڑ ہے اس میں؟ نہیں, متوازن تو تب کہا جاتا ہے کہ اگر متوازن حالات ہوں. یہ جن حالات میں یہ آپس میں پاور شیئرنگ کی گئی ہے وہ بڑے غیر معمولی ہیں. غیر معمولی اس طرح ہیں کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے اور یہ کوئی اس بنیاد پہ نہیں ہوا کہ کس کی کتنی نمائندگی ہے کس صوبے میں. اس چیز پہ ہوئی ہے کہ ایک ایسی حکومت گورنمنٹ میں آ رہی ہے وفاق کے اندر جس کے پاس اکثریت نہیں ہے. وہ ایک اس سے تیسرے نمبر پہ جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ اس کے مرہون منت ہے, اور پیپلز پارٹی کو ان کے قد سے زیادہ ان کی اتنی نمائندگی نہیں ہے جتنی کہ پاور دینے پڑ گیا ہے, اور اس سے زیادہ بھی وہ پاور شیئرنگ لیں گے اور مزید اختیارات کے لیے بھی لے سکتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں انہوں نے عقل مندی کی ہے کہ فی الحال جو ملتا ہے وہ تو لے لو, کیونکہ ان کے ہاتھ میں لگام ہے. یہ وہ ٹانگا ہے جس کی جو لگام ہے, جو باغیں کہتی ہیں, میں آپ نے مجھے درست کیا ہے کہ یہ اردو کا لفظ بھی ہے. سو وہ ٹک 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 کرتے جب مرضی روک کے اس پہ جو جتنی مرضی سواریاں بٹھائیں اور پھر یہ چلا دیں, تو اگلی سٹیج پہ وہ کوئی مزید اختیارات بھی مانگ سکتے ہیں. مگر فی الحال میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی عقل مندی ڈیل لی ہے. ڈیل کے اندر معذرت کے ساتھ سواریاں زیادہ بیٹھ گئی تو گھوڑا بیٹھ جاتا ہے ہمیشہ. تو یہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی بحث یہی ہے کہ یہ ٹانگا 6 مہینے چلنا ہے, 9 مہینے چلنا ہے, 8 مہینے چلنا ہے. تو سب سے بڑی بحث تو یہ ہے ٹانگا چل بھی پائے گا کہ نہیں ہے. تو مگر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی تو بیچ میں بیٹھ گئی ہے, وہ جو ٹانگے پہ باہر سواریاں رہ گئی ہیں, جیسا کہ ایم کیو ایم ہے, اس کی زبردستی وہ گنجائش لینے کی کوشش کر رہی ہے, پر اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹانگا چلانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. وہ ان کے بغیر جو ہے حکومت بن رہی ہے. نون لیگ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی آنے کے بعد جے یو آئی وہ بالکل ہی ان کو میدان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ جو پہلے لوگ تھے بلوچ نیشنلسٹ, پشتون نیشنلسٹ, کیا ان کو اس ٹانگے میں کوئی گنجائش نکالی جائے گی کہ نہیں نکالی جائے گی؟ تو آگے جب آپ نے گورننس کرنی ہوتی ہے اور اس طرح کے پیچیدہ حالات میں, تو پھر یہ مشکلات آتی ہیں. کئی دفعہ ایک ایم این اے, یا آپ دیکھیں یہاں پہ بڑی ہی رونقی قسم کی پارلیمنٹ. اچھی خبر یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ بڑی ہی رنگین ہوگی, بڑی رونق والی ہوگی, بڑے عرصے بعد ہوگی اور ہنگامہ خیز ہوگی. پچھلے 5-10 سال میں یہ جو ماڈل رہا ہے ہائیبریڈ کا, اس کو ایک تو یہ کہا جا رہا ہے نا پی ڈی ایم 2, اور دوسرا یہ ہائیبریڈ 3, یہ ایک چل رہی ہے کہ ہائیبریڈ کا بھی تیسرا ماڈل ہے. سو اس لیے یہاں پہ بڑے چیلنجز ہیں کہ ان حالات میں شہباز شریف صاحب نے آگے خدمت گزار, اطاعت گزار پرائم منسٹر کے طور پہ اپنے 3.5 سال 16 مہینے گزارے. کیا اب وہ گزاریں گے, نہیں گزاریں گے, اور گزاریں گے تو کیا مشکلات ہوں گی, کتنی دیر گزاریں گے, نہیں گزاریں گے تو کیا مشکلات ہوں گی. اس لیے یہ ٹانگا بڑا ہی اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. ویسے کوچوان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے عامر صاحب, ٹانگے کے اندر کوچوان ہی ہوتا ہے, کوچوان ہی ہوتا ہے, ڈرائیور ہی ہوتا ہے. یہ گڈی نہیں ہے, یہ ٹانگا ہے. یہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ الیکٹرانک کار نہیں ہے, یہ ہے گھوم پھر کے ٹانگا. سو ٹانگے کا آگے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور آگے جو ٹانگے کی بندر بانٹ جو ہوئی ہے اس کے اندر ایک جو 2-3 چیزیں جو لوگ سوچ رہے تھے اپنا کہ کیا شیئرنگ ہوگی, اس کے اندر جو مختلف آئی ہیں. ایک تو اسپیکر کا عہدہ ہے, نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ ظاہر ہے صدر تو سب کو اندازہ تھا کہ عزیزداری صاحب کو دیا جائے گا, اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. یہ بڑے تو فیصلے ہو گئے. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتی ہے, سب سے امپورٹنٹ آ جاتی ہے اسپیکرشپ. تو اسپیکرشپ انہوں نے یہ پیپلز پارٹی لے سکتی تھی. یہ بالکل ان کا اس وقت جو ہے لیوریج بہت زیادہ ہے, ان کا وزن ہے بہت زیادہ, تو وہ لے سکتے تھے مگر انہوں نے دے دیا. میں سمجھتا ہوں عقل مندی ہے وہ, اس لیے 2-3 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے گا پرائم منسٹر کے الیکشن سے زیادہ مشکل الیکشن ہوگا اسپیکر کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکرٹ ووٹنگ ہوتی ہے. پرائم منسٹر کے الیکشن میں سب نے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دینے ہیں, اوپن بیلٹ ہوتا ہے, سب کا پتا ہوگا کس نے ووٹ دیا, کوئی ہل نہیں سکتا. اسپیکر کا الیکشن جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک تو کریٹیکل ہوتا ہے کہ اس کے اندر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے کون کس کو ووٹ ڈال جائے. اگر وہ ہار جائیں, جیسا کہ 85 کی اسمبلی میں ہوا تھا کہ خواجہ صفدر صاحب, خواجہ آصف کے والد جو تھے, وہ الگ کے نامینی تھی, اور پہلا جو ہینڈ پکڈ اسمبلی بغیر پارٹیوں کے پارٹی ویس الیکشن کے اندر چنی ہوئی چوزن اسمبلی نے ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف ووٹ دے دیا تھا. سیکرٹ بیلٹ تھا, ڈال دیا, پتہ چلا جی فخر امام صاحب جیت گئے. سو ایک یہ ایک ڈر
جاری رہے گا کہ کون جیتتا ہے، کیسے جیتے گا، اس دن تو نہیں بتا سکتا نا کہ جی ان کی مرضی کا لگا لے. تو دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب بھی چاہے وہ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اسپیکر جو ہے چاہیے تو وہ بھی لے لیں گے، مگر وہ اسپیکر بھی ڈر کے رہے گا کہ نون لیگ کا بھی، بلکہ جس کی بھی گورنمنٹ ہو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ اسپیکر بھی ان کا اپنا ہو. تو پچھلی دفعہ پی ڈی ایم میں تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو انہوں نے اسپیکر شپ دے دی تھی، خود انہوں نے پرائم منسٹر شپ شہباز شریف صاحب نے. اس دفعہ انہوں نے دونوں دے دی کہ آپ دونوں چلائیں، کیونکہ ہاؤس چلانا پھر ذرا ایزی ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں، تو وہ ذمہ داری لینے ہی نہیں چاہتے. سیکنڈ عامر صاحب چیئرمین سینٹ بھی تو امپورٹنٹ ہے. نہیں ادھر بھی آتے ہیں، پر اسپیکر کا وہ بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسپیکر کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور میں نے جس طرح کہا ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے کریکٹر آ رہے ہیں، وہ صوبوں کے وہ لوگ جو ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر ابھی دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں جو صوبے میں بھی جیتے ہیں، قومی میں بھی جیتے ہیں، مگر یہاں اختر مینگل بیٹھے ہوں گے، غالباً ڈاکٹر مالک بیٹھے ہوں گے، بلوچستان سے بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں، پھر پتہ نہیں کئی مراد سے ہی جیت گئے ہیں کھمبے جن کو ہم جانتا ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کون کون کہاں سے جیتے ہیں، نئے ینگ بلڈ آ رہا ہے، بالکل ایک ریڈ بلڈ آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس رنگ کا خون آ رہا ہے. تو وہ اسپیکر کے لیے بڑا مشکل ہوگا بیلنس کرنا. تو پیپلز پارٹی ذمہ داری نہیں لینا جا رہی، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر شپ لے کے ایک سمبولک اپنی پریزنس رکھ لی ہے. ایک بات اب آگے چلیں، سینٹ چیئرمین جی وہ انہوں نے اوپن رکھ لیا کہ ہم یہ بعد میں فیصلہ کریں گے. وہ اس لیے اوپن رکھا ہے کہ ابھی یہی نہیں تعین ہوا کہ سینٹ میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ ان کے آپس میں بیٹھنے سے فیصلہ ہو جائے گا، سینٹ کیا دیکھنا پڑے گا کس کے پاس کتنی سینٹ کی سیٹیں ہیں. جو مجھے یاد پڑتا ہے پرانا جو میں نے حساب کیا تھا، سب سے بڑی پارٹی جو اس دفعہ جب آدھی ہر 3 سال بعد سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، آدھے لوگ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو سب سے بڑی پارٹی پیچھے جو رہ جاتی ہے پی ٹی آئی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ نئے کتنے آتے ہیں. غالباً پھر بھی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی رہے گی، ان کی شاید 12-14 رہ جائیں گی سیٹیں، اور اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی 12-14 ملتی ہیں، تو وہ 25-30 کے درمیان ان کی سیٹیں بنتی ہیں. ویسے اس پہ پیپلز پارٹی نے اپنی نظر رکھی ہوئی ہے، الائنس کو میں ایڈوانٹیج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہے، کیونکہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بہت آئسولیٹ کر لیا ہوا ہے. ان کی لڑائی سب سے ہے پی ٹی آئی کی، اس لیے یہ اکیلے ہیں، تو ان کی مل کے آپس میں ہے. مگر ابھی دیکھنا ہے کہ اس کی کتنے سیٹیں آتی ہیں، تو انہوں نے اوپن رکھ لیا، ہو سکتا ہے بعد میں بھی یہ پیپلز پارٹی لے لے، اور شاید غالباً موسٹ پرابلی بعد میں انہوں نے چھوڑ دیے لے لیں. جو دوسری ایک نئی چیز ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے، میں سمجھتا ہوں بڑی عقل مندی کی ہے کہ سندھ کے پاس ان کی چیف منسٹری ہے تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، تو انہوں نے اس کا متبادل کر لیا ہے کہ آپ سندھ میں لے لیں اور آپ کی ایک نیشنل کریکٹر رہے کہ پریزنس ایک رہے سمبولک. ان کو پنجاب میں اگر امپروو کرنے ہیں اپنے پراسپیکٹس، تو پنجاب میں کوئی ایسا ٹھیا چاہیے کہ جہاں وہ بیٹھ کے اپنے پراسپیکٹس بہتر کر سکیں، کوئی پنجاب کے اندر ان کا کوئی آفس ہو. تو انہوں نے یہ گورنرشپ لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کس کو وہ گورنر بنائیں گے.